حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن کریم کی سورت یوسف میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی محبت، حسد، صبر اور معافی کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ یوسف کو عظیم مقام ملے گا اور انہیں حسد سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے بہت حسد کرتے تھے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس حسد نے بھائیوں کو ایک منصوبہ بنانے پر مجبور کر دیا کہ وہ یوسف کو اپنے والد سے دور کر دیں۔ بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بول کر حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لی۔ انہوں نے حضرت یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر اپنے والد سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا دیا۔ کنویں میں حضرت یوسف کو ایک قافلہ نے پایا جو مصر جا رہا تھا۔ انہوں نے یوسف کو نکال کر غلام بنا کر مصر لے گئے۔ مصر پہنچنے پر حضرت یوسف کو اذن مصر کے ہاتھوں بیچ دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اذن مصر کے گھر میں رہنے لگے اور اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ اذن مصر کی بیوی زلیخا حضرت یوسف کی خوبصورتی اور اخلاق سے متاثر ہو گئی اور ان پر مائل ہو گئی۔ جب حضرت یوسف نے ان کی برائی کی دعوت کو رد کیا تو زلیخا نے جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اللہ سے اپنی رہائی کی دعا کرتے رہے۔ جیل میں حضرت یوسف نے قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ 2 دیگر قیدی بھی تھے جو بادشاہ کے دربار کے کارکن تھے۔ ایک نانبائی تھا اور دوسرا ساقی۔ دونوں نے ایک رات خواب دیکھا اور حضرت یوسف سے تعبیر کی درخواست کی۔ ساقی نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پر انگوروں کا ایک ٹوکرا لے کر جا رہا ہے اور ان سے نبیذ بنا رہا ہے۔ حضرت یوسف نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ 3 دن بعد وہ رہا ہو جائے گا اور پھر سے بادشاہ کی خدمت میں بحال ہو جائے گا۔ نانبائی نے خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی کی ٹوکری ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ 3 دن بعد اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے جسم سے گوشت نوچیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ جب وہ رہا ہو جائے تو بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر کرے اور ان کی بے گناہی کا حال سنائے۔ ساقی نے وعدہ کیا، مگر جب وہ رہا ہوا تو وہ حضرت یوسف کو بھول گیا اور حضرت یوسف کچھ عرصہ مزید جیل میں رہے۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جو اسے بے حد پریشان کر رہا تھا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشحال بالیاں ہیں جنہیں 7 خشک بالیاں نگل رہی ہیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار کے عالموں اور جادوگروں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی اسے مطمئن نہ کر سکا۔ اس موقع پر ساقی کو حضرت یوسف یاد آئے اور اس نے بادشاہ کو ان کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو جیل سے بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ 7 سال تک مصر میں زبردست خوشحالی اور پیداوار ہوگی جس کے بعد 7 سال قحط آئیں گے۔ حضرت یوسف نے مشورہ دیا کہ خوشحال سالوں میں پیداوار کو محفوظ کر لیا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت یوسف کی تعبیر درست ثابت ہوئی اور بادشاہ نے ان کی رہائی کا حکم دیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی حکمت اور علم کی قدر کی اور انہیں مصر کے خزانے کا نگران بنا دیا۔